قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخره صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ شعبان کی آج نصف تاریخ ہو گئی اور شام کو سورج کے غروب ہونے کے بعد 15ویں شب شروع ہو جائے گی۔ رمضان سے قبل کا یہ مہینہ اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم لوگ اس مہینے کو پہچانتے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے، نفل روزہ۔ وہ روزہ فرض نہیں تھا، نفل تھا، مگر نہایت کثرت سے آپ روزہ رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتے تھے اور اپنے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے، حالانکہ امت کو منع فرمایا ہے کہ آخری عشرے میں تم لوگ شعبان میں روزہ مت رکھو۔ حدیث میں اس کی ممانعت ہے، اور اس لیے ممانعت فرمائی تاکہ رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس میں کمزوری نہ ہو جائے، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ رمضان سے کچھ دنوں پہلے روزہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو روزہ رکھتے رہتے ہیں، آپ نہیں چھوڑتے روزہ، مسلسل آپ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بات چھوڑ دو، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، یہ تکوینیات میں شامل ہے۔ اللہ کیسے کھلاتا ہے، اللہ کیسے پلاتا ہے اپنے رسول کو، اگرچہ کھلانے پلانے کی اور بھی نظیر ہے، اس کی مثال ہے۔ مریم علیہ السلام کو محراب میں جب رکھا گیا تھا، زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے تھے ان کی، تو جب کبھی ان کے حجرے میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں بے موسم کا بہت سارا پھل رکھا ہوا ہے،
حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، حالانکہ وہ نبیہ نہیں تھی، پیغمبر نہیں تھی، وہ پیغمبر کی والدہ تھی، مگر اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا کہ ان کے کھلانے پلانے کا انتظام خدا نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ تو پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت زکریہ علیہ السلام انہوں نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل رکھا ہوا ہے تو پوچھے اسی جگہ، قرآن نے ان دونوں کی بات نقل فرمائی، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا ان کے حجرے میں داخل ہوتے تھے، فوجد عندہا رزقا، وہاں دیکھتے تھے کہ بہت ساری نعمتیں اللہ کی رزق، پھل فروٹ، ہر طرح کے کھانے وہاں موجود ہیں۔ تو ان کو بھی بڑا تعجب ہوتا تھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ سب کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے تمہارے پاس، کون لا کے دے رہا ہے، کون تمہیں پہنچا رہا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، کہا کہ یہ تو اللہ کا انتظام ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ جو خدا مریم کو رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا وہ خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا پلا نہیں سکتا؟ اب یہ ہے کہ مریم کا کھانا پینا دیکھ لیا زکریا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ کس طرح کھا رہے ہیں، کس طرح پی رہے ہیں، کیا آپ کے لیے آ رہا ہے، یہ نہیں دیکھا کسی نے، اللہ نے اس کو چھپایا۔ مگر حضور کے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو غزوہ ذات الرجیع سے، جس میں 10 صحابہ کو لے گئے تھے وہ لوگ بلا کر، اور ان میں سے ہر ایک کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، کچھ کو زندہ پکڑا تھا اور پکڑ کے مکہ لائے تھے، اس میں تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس کو صفوان بن امیہ نے لیا تھا، ان کو اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کرنے کے لیے۔ اس کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، تو لا کے گھر میں قید کر کے رکھا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ تو ایک دن جب ان کی لڑکی نے، صفوان بن امیہ کی لڑکی نے جب حجرہ کھولا، کمرہ کھولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ قیدی کیا کر رہا ہے، تو دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ ان کو بھی کھلا رہا تھا قید کے کمرے میں۔ قیدی تھے، کھانا دینے کا، پھل فروٹ دینے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کی طرف سے آ رہا تھا۔ تو خدا کب کس کو کیسے رزق کہاں سے پہنچاتا ہے، یہ بندوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آقا مولا نے فرمایا کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم لوگ میری نقل مت کرو، اور شعبان کے آخر میں کم روزہ رکھا کرو، تاکہ رمضان کے لیے تمہاری طاقت
موجود رہے، اس میں کمی نہ آئے، فرض روزوں میں کمی نہ آئے۔ کل ایک روزہ ہے 15ویں کا، اس کے بارے میں حدیث میں ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیثیں لی جاتی ہیں، ان کو قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی تائید میں اگر اور حدیثیں مل جائیں تو اس میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، اور اگر سنت مانے اس کو تو پھر 2 روزہ اور ملانا پڑے گا۔ ایام 20 کے روزے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں ایام 20 کے روزے، یعنی جب چاند پورا ہو جاتا ہے، چاند مکمل ہو جاتا ہے، بدر بن جاتا ہے چاند سے۔ دیکھیے عربی میں چاند کے کتنے نام ہیں، ہلال ہے، بدر ہے، قمر ہے، یہ سب چاند کے نام۔ ہلال کس کو بولتے ہیں؟ 1 تاریخ کا چاند جو نظر آتا ہے سب سے پہلے، اس کا نام ہے ہلال۔ اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جب چاند کچھ بڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قمر، اور جب مکمل ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بدر، بدر کا چاند یعنی مکمل چاند۔ تو جب چاند مکمل ہو جاتا تھا تو اللہ کے رسول 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15۔ یہ روزہ رکھنا سنت ہے، ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے، مگر اب تو مسلمانوں نے ایک طرح سے روزہ رکھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ارے جب رمضان میں نہیں رکھتے ہیں تو ان روزوں کی کیا حقیقت ہے؟ بولتے ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہوگا، ہم سے بھوکا نہیں رہا جائے گا، ہم سے پیاسا نہیں رہا جائے گا، ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کوئی بولتا ہے کہ ہم کو تو گیسٹرک ہے نا، گیسٹرک ہے، مگر یہی گیسٹرک والا جب افطار کرنے بیٹھے تب دیکھو اس وقت اس کا گیسٹرک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بہانے بازی بندوں کے سامنے تو چل سکتی ہے، خدا کے سامنے نہیں چل سکتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رمضان سے پہلے یہ رات شعبان والی آتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ نماز اور روزہ کی ریہرسل ہو جاتی ہے، ریہرسل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس رات کی وہ اہمیت نہیں ہے جو رمضان کی رات کی اہمیت ہے۔ شب برات کو اتنا جو بڑھایا گیا ہے اور اتنی دھوم دھام سے شب رات منائی جاتی ہے، یہ سب شیعہ حضرات کا کمال ہے، اور اس میں ہمارے کچھ ڈھولکیا مولوی بھی شامل ہو گئے ہیں، جن کو ہم ڈھولکیا مولوی بولتے ہیں۔ ان کا اس میں حلوہ ماٹا چلتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، نیاز، فاتحہ کرائی، یہ سب ملتا ہے۔ ٹیبل لگا کے، چوکی لگا کے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے ہل ہل کے وظیفہ پڑھتے ہیں، لاؤ بھائی لاؤ، کس کو فاتحہ کرانا ہے لاؤ۔ اب وہ فاتحہ والے آتے رہتے ہیں، کوئی 100، کوئی 200، کوئی 150، کچھ جس کی بھی جو توفیق ہوئی وہ فاتحہ والوں کو پکڑاتا رہتا ہے، اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔
یہ کسی کے بولنے سے بند ہوگا؟ ہمارے بولنے سے بند ہو جائے گا یہ سب؟ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم کو جو آمدنی ہوتی ہے وہ آپ دیجئے، ہم کو جو ملتا ہے وہ آپ دیجئے۔ ہم سے ایک مولوی نے کہا تھا یہ، ہم کہا یار تم تو اتنے اچھے آدمی تھے، صحیح عقیدہ کے آدمی تھے، تم یہ سب میں کہاں پڑ گئے؟ اور خوب وہ نعرہ بازی کرنے لگ گئے دوسری طرف جا کر، حالانکہ تھے ہمارے جماعت کے لوگ، ہمارے عقیدے کے لوگ تھے، مگر چولہ بدل لیا اور ہم ہی لوگ کو وہابی اور غلط عقیدہ والا اور نہ جانے کیا کیا بولنے لگ گئے۔ وہ پڑھا تھا ہمارے مدرسے میں، حافظ ہوا تھا، اور جو کچھ اس کو ملا ہمارے یہاں سے ملا، نعت غزل قرآن خوانی فلاں چلاں جو بھی تھا اس کے پاس، وہ ہمارے مدرسے کی دین تھی، ہمارے ابا کی محنت تھی، ان کے وہاں کے استادوں کی محنت۔ لیکن جب وہ اچھی طرح سے کامل مکمل ہو گیا تو اس کے دل میں دنیا کی محبت داخل ہو گئی۔ اب وہ ادھر چھوڑ کر ادھر، گنگا اس پار تھا اس پار ہو گیا، اور وہاں جا کر الٹا ڈھیلا پھینکنے لگا، وہاں سے پتھر بازی کرنے لگا۔ ایک دن آیا ملنے کے لیے، پتہ نہیں کیا اس کے دل میں آیا، ملاقات کے لیے آیا۔ ہم نے اس کو کہا کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ بولے ادھر کچھ ملتا نہیں ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات ہے، دیوبندی لوگ بہت کنجوس ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا سخت بات بول رہا ہوں، میں اصل میں جاتا رہتا ہوں ہر جگہ، مجھے اس کا تجربہ ہے۔ یہ اپنے مقررین کو، اپنے علماء کو، اپنے مساجد کے اماموں کو پیسہ دینے میں ان کی کنجوسی بالکل ظاہر ہے، ان کو پیسہ نہیں دیتے۔ مسجد میں جھومر لگا دے گا لاکھوں لاکھ روپے کا، جی، لیکن مسجد کی خدمت کرنے والے اور مسجد کو رات دن اگورنے والے، ان کے لیے پیسہ ان کی جیب سے نہیں نکلتا۔ سجا دیں گے اچھی طرح سے، ہر طرح سے خرچ کر دیں گے، قالین یہ وہ جانماز مسلح فلاں چلا، لیکن امام کی تنخواہ بالکل گن کر۔ اس پر غور کیجئے، نہیں تو آپ کو امام نہیں ملیں گے۔ سن لو اچھی طرح، اگر اچھے لوگوں کو اچھا پیسہ نہیں دو گے تو بھٹیارا امام آئے گا تمہارے یہاں، اور بھٹیاروں کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی، جو تمہیں غلط عقیدہ سکھائے گا، غلط باتیں بتائے گا، غلط کام کروائے گا، جیسا کہ آج کل مسجدوں میں ہو رہا ہے۔ جاہل لوگ ٹوپی پہن کر، پگڑی باندھ کر، لمبا کرتا پہن کر امام بن گئے ہیں، مصلی پہ قبضہ کر لیا ہے، ممبر پہ قبضہ کر لیا ہے، اور جو منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے، جو منہ میں آ رہا بول رہا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا ہے کہ شریعت کیا ہے، صحابہ کی سنت کیا ہے، حضور کا عمل کیا ہے، قرآن کا فرمان کیا ہے، اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں، اور بولتا ہے کہ کیا حرج ہے۔ دیکھو جواب کیا دیتا ہے، جب اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ میاں یہ کیوں کرتے ہو، بولے ارے بھائی درود ہی تو پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام ہے؟ اذان سے پہلے درود پڑھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یہ کیا غلط ہے؟ وہ ٹٹیانے لگ جائے گا، مگر اس کو کون سمجھائے کان پکڑ کر کے، ہاں ہاں غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تم جو بول رہے ہو، تم جس طرح اذان دے رہے ہو، یہ اذان تم کو کس نے سکھائی ہے؟ یہ اذان سکھائی ہے کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ تو حضور نے جب اذان سکھائی تو اس میں تو یہ نہیں کہا کہ پہلے درود پڑھو، صلاۃ و سلام پڑھو تب اذان دو، کہیں لکھا ہوا ہے؟ دکھا سکتے ہو؟
کہیں نہیں ہے. اور جتنا بتایا ہے مؤذن کو اتنا ہی کہنا پڑے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں کہہ سکتا. اگر کہے گا تو ماریں گے لوگ. لا الہ الا اللہ کے بعد اذان ختم ہو جاتی ہے، محمد رسول اللہ نہیں کہا جاتا. حالانکہ کلمے کا ایک ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، مگر مؤذن لا الہ الا اللہ پر اذان ختم کر دیتا ہے. اب آگے وہ نہیں بول سکتا. کیوں؟ کہ وہ تعلیم نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی. حضور نے وہ نہیں سکھایا ہے. جتنا سکھایا ہے اتنا ہی بولنا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا ہے. تو اب یہ ساری چیزوں کا اضافہ کر کے اور کہتے ہیں کہ بھائی اس میں کیا حرج ہے. حرج بتائیں. عید کے دن اذان نہیں ہوتی عید کی نماز کی، نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ عید کے دن اذان اگر دے تو ہوگا 7 بجے کھڑے ہو جائیں مؤذن صاحب. 8 بجے نماز ہے، 7:30 بجے نماز ہے، 7 بجے مائک لے کر اذان شروع کر دیں. تو جب اللہ اکبر کی آواز محلے میں گونجے گی تو سارا محلہ دوڑ پڑے گا. ارے یہ مؤذن پاگل ہو گیا ہے کیا؟ 7 بجے اذان دے رہا ہے، کائے کی اذان ہے یہ؟ وہ ابھی حیارہ سرا کو بھی نہیں پہنچے گا کہ لوگ آ کے اس کو روک دیں گے، اس کی اذان بند کروا دیں گے. یہ کہہ کے بند کروا دیں گے کہ ارے بھائی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا ہے عید سے پہلے اذان دینا، عید کی نماز کے پہلے. اور اللہ کے رسول نے نہیں بتایا ہے اقامت کہنا. اب آپ بولیے کہ اذان کہنا کیا خراب بات ہے؟ بری بات ہے؟ بری بات تو نہیں ہے. اللہ کا نام لے گا، رسول کا نام لے گا، مگر وہاں تعلیم نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ غلط ہے. اب اس سے پوچھو جو کہتا ہے کہ کیا حرج ہے، اس سے پوچھو کہ اس میں کوئی حرج ہے؟ عید سے پہلے اذان دینے میں کوئی حرج ہے؟ کیا حرج ہے بتاؤ. وہ کیا حرج بتائے گا؟ وہ یہی حرج بتائے گا کہ بھائی ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ عید سے پہلے اذان دی جائے. تو اس طرح سے بہت سارا منمانی اسلام ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے. دفن کر کے بھی کچھ لوگ اذان دیتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا. اور جب پکڑو گلا تو بولے گا بھائی اس میں کیا حرج ہے؟ قرآن تو پڑھتے ہیں آپ، فاتحہ تو کرتے ہیں آپ، تو اذان دے دیا تو اس میں کیا برائی ہوئی؟ برائی وہی ہے جو عید سے پہلے اذان دینے میں ہے. عید کی نماز کے لیے جو اذان دینے میں برائی ہے، وہی برائی قبر پہ بھی اذان دینے میں ہے. جیسے وہاں حکم نہیں ہے ویسے یہاں حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سینکڑوں صحابہ کو دفن کیا، مکہ میں بھی مدینے میں بھی، جنازہ کی نماز پڑھائی، ان پر مٹی ڈالی، ان کے لیے دعا کی، مگر کسی میں تم بتاؤ گے کہ کہیں پر کوئی اذان دی گئی؟ کسی کو حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ اذان دو؟ لیکن یہ سارے مسائل نکالے جا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ اس میں کیا حرج ہے. حرج سب سے بڑا وہی ہے. اس کو بولو کہ ایک ہی حرج ہے کہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول کا حکم نہیں ہے، سنت میں شامل نہیں ہے، سنت میں داخل نہیں ہے. یہی سب سے بڑا حرج ہے. جو بتا دیا اللہ کے رسول نے ہمیں وہی لینا ہوگا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ. صاف صاف کہتا ہے قرآن. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی دنیا میں یہ سب اس قدر ہو رہا ہے کہ ایمان کا بچانا مشکل ہے. ایمان بچانا مشکل ہو گیا. مسلمانوں کو آدھا سے زیادہ مشرک بنا دیا گیا ہے. مجھے خوف نہیں ہے. کون آئے گا میرے پاس؟ کون مجھ سے بحث کرے گا؟ جس کو آنا ہے آؤ، بحث کرنا ہے کرو. مگر جو ہو رہا ہے، جو حق ہے، میں حق بولنے سے گھبراتا نہیں. حق بولنے سے نہیں گھبراتا ہوں. حق بولوں گا، جب تک زندہ رہوں گا بولوں گا، اور حق کے سوا کچھ نہیں بولوں گا. تو بہت سے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، قاری صاحب بہت سخت تقریر کرتے ہیں. ارے بھائی سخت نہیں بولے تو نرم سے کام چلے گا. یہاں اتنا بگاڑ دیا گیا، اتنا بگاڑ دیا گیا کہ سارے عقیدے کو، ایمان کو اور توحید کو اور رسالت کو چوپٹ کر دیا گیا. آپ دیکھیے دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. پہلے ہم لوگ کو نہیں معلوم ہوتا تھا، اس لیے کہ میڈیا سے ہم لوگ دور رہتے تھے. مگر اب سوشل میڈیا نے قریب کر دیا ہے دنیا کو. دنیا کو قریب کر دیا ہے. ہندوؤں کے یہاں کیا ہو رہا ہے وہ لوگ بھی ان لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مسلمانوں کے یہاں کیا ہو رہا ہے ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ پیر لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ مزاروں پہ کیا ہو رہا ہے ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ قبرستانوں میں جا کے کیا کر رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا اسلام ہے. آج کے مسلمان کے پاس کون سا اسلام ہے؟ پاکستان میں سیہون ایک جگہ ہے، بو علی شاہ قلندر کا مزار ہے. نام سنا ہے؟ بو علی شاہ قلندر. پاکستان میں سیہون میں ان کا مزار ہے. اور صرف مزار ہی نہیں ہے بلکہ وہاں عرفات بھی ہے، منی بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے، طواف بھی ہے، اور پورا حج کا ارکان وہاں مریدین کرتے ہیں جا کر. اگر نہیں معلوم ہے تو کسی جاننے والوں سے پوچھو کہ جو حج مکہ میں ہوتا ہے، جو کام عرفات میں ہوتا ہے، جو کام منی اور مزدلفہ میں ہوتا ہے، وہ پاکستان کے ایک گاؤں میں ہو رہا ہے. وہاں طواف کرایا جا رہا ہے، وہاں احرام باندھا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بس اب مکہ جانے کی ضرورت نہیں، تمہارا حج یہی ہو گیا. کتنا بڑا بدبخت ہے وہ، کتنا بڑا مردود ہے وہ. پگڑی باندھے ہوئے، لمبی داڑھی رکھے ہوئے، ہاتھ میں موٹی تسبیح رکھے ہوئے، مگر دیکھو کتنا بڑا شیطان ہے. اسلام کو بدلنا چاہتا ہے، اسلام کے احکام میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے، اسلام کا نام لے کر، بزرگوں کا نام لے کر، بو علی شاہ قلندر کا نام لے کر. بو علی شاہ نے یہ کام نہیں کیا تھا. آج اجمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے خواجہ نے یہ سب نہیں کیا تھا. یہ کام خواجہ کا نہیں ہے، یہ ان کے مریدان کر رہے ہیں. جو مجاور وہاں بیٹھے ہیں وہ کر رہے ہیں. خواجہ نے کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، نہ اپنے پیر کی قبر کو، نہ اور بھی کسی کی قبر کو. کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. مگر ان بزرگان دین کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر دیکھو دنیا کو، انسانوں کو، جاہلوں کو کہاں لے جا کے کھڑا کر رہا ہے، کہاں لے جا کے کھڑا کر رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ ان سے مانگو، ان سے مانگو، یہ دیں گے، بیٹا دیں گے، بیٹی دیں گے، دولت دیں گے، یہ سارے کام یہاں سے مانگو.
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین تدعون من دون اللہ، جن جن کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا، لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون۔ قرآن کریم کے 9 پارے میں سورہ اعراف کی آخری رکوع کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جن جن سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لا یستطیعون نصرکم، وہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا کہ ارے ان کی کیا مدد کریں گے، ولا انفسهم ینصرون، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مشکل میں پڑ جائیں تو یہ دوسروں کی کیا مدد کریں گے، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکلوا دیا، آدم علیہ السلام اپنی مدد خود نہیں کر سکے۔ حابیل کو شہید کروا دیا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ لوط علیہ السلام کو پتھروں کی برسات سے اللہ نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے رکھا اور بچایا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ زکریا علیہ السلام کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا، وہ اپنی مدد نہیں کر سکے۔ اسی طرح سے کملی والے آقا مدنی مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غار میں 3 دن چھپا کر ہم نے بچایا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے۔ ابو بکر کو ہم نے بچایا، عثمان کو، عمر کو ہم نے شہید کروا دیا، عثمان کو ہم نے شہید کروا دیا، علی کو ہم نے شہید کروا دیا، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکے اور نہ اپنی شہادت کو بچا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں بال بچوں کے ساتھ ہم نے شہید کروا دیا، نہ خود کو بچا سکے نہ بال بچوں کو بچا سکے۔ والذین تدعون من دون اللہ لا یستطیعون نصرکم، جن جن کو تم پکار رہے ہو اور جن جن سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پیغمبر مدد نہیں کر سکے، بات بہت سخت ہے مگر گھونٹ ہے، پی لو اس گھونٹ کو، فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ کڑوا گھونٹ ہے یہ جو میں دے رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ بیٹا ڈوب رہا ہے، نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں آجا آجا اے بیٹے میرے ساتھ آجا، میری کشتی میں آجا، یا بنی ارکب معنا، میرے ساتھ بیٹھ جا، میری کشتی میں آجا۔ لیکن بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا ہم تو کسی پہاڑی چوٹی پہ چلے جائیں گے اور وہاں جا کے بچ جائیں گے، پانی ہم کو نہیں ڈبا سکے گا۔ 43 44 45 46 4 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں سورہ ہود کی، جس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس سے ایک سبق حاصل کرو کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور دعا مانگی نوح علیہ السلام نے۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے اللہ اس کو بچا لیجئے، اے اللہ اس کو بچا لیجئے۔ قال نوح رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تمام دنیا کا مالک ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ یہ 44 نمبر کی آیت تھی۔ 45 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ تیرا گھر والا نہیں ہے،
کیونکہ یہ اس کا راستہ الگ ہے، تیرا راستہ الگ ہے۔ انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرا نقط جگر نہیں، یہ تیرا نور نظر نہیں، بلکہ یہ تو الگ راستے کا ہے، تیرا راستہ الگ، اس کا راستہ الگ۔ آگے فرمایا، اس کو غور سے سنو مسلمانوں، کیا بولتے ہو کہ اولیاء اللہ اگر چاہیں تو ساتوں آسمان کو زمین پہ گرا سکتے، اولیاء اللہ چاہیں تو ملک الموت سے روح کا تھیلا چھین سکتے، اولیاء اللہ یہ چاہیں وہ چاہیں۔ دیکھو ایک بڑا پیغمبر، کیسا پیغمبر، نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کی ایک بد دعا سے اللہ نے پوری دنیا کو غرق کر دیا، پوری دنیا کو غرق کر دیا۔ اور اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ کام اس لیے ہوا، یہ دنیا کا غرق کرنا اس لیے ہے کہ ہمارے ایک بندے کا انکار کیا گیا، ایک بندے کا انکار کیا گیا، اس لیے ہم نے یہ عذاب نازل کیا۔ وہ پیغمبر دعا کر رہا ہے، وہ پیغمبر دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل الگ ہے، تیرا عمل الگ ہے، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو ایسا سوال مجھ سے کیوں کرتا ہے، تو ایسی بات مجھ سے کیوں پوچھتا ہے جس کا تجھے علم نہیں، جس کا تجھے خبر نہیں، جس کے بارے میں تجھے معلوم نہیں۔ اے نوح ایسی دعا کیوں مانگتا ہے؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح مجھ سے ایسی بات نہ کر، مجھ سے ایسا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے سمجھاتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ خبردار آئندہ ایسی دعا نہ مانگنا، اور اگر مانگی تو کیا ہوگا؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کر تجھے جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ ہے خدا، یہ ہے خدا، اس کو کہتے ہیں خدا، یہ ہے رب، یہ ہے مالک۔ تم نے پہچانا نہیں اپنے خدا کو، کہاں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، کس کے کہنے پر چل رہے ہو، کہاں کہاں جا کر سر مار رہے ہو۔ نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ خبردار اگر ایسی دعا مانگی، آئندہ سے اگر ہاتھ اٹھایا، آئندہ سے اگر ایسی بات کہی تو اے نوح کیا ہوگا؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کر تجھ کو جاہلوں میں شامل کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اللہ کی بڑائی، یہ ہے اللہ کی کبریائی، یہ ہے اس کی خدائی، یہ ہے اس کی وحدت، اور یہ ہے اس کی توحید۔ نوح علیہ السلام کانپ گئے، تھرتھرا گئے، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے خبر نہیں تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اب ایسا سوال نہیں کروں گا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا جس کا مجھے علم نہ ہو۔ انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور تو ہمیں بخش دے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، تب تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے، تب تو ہم گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام، اتنے جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے ان کو 950 برس تک زمین پر تبلیغ کے لیے رکھا اور ان سے تبلیغ کروائی۔ 950 سال تک انہوں نے اللہ کے لیے مار کھائی، اللہ کے لیے انہوں نے ظلم ستم سہا۔ اتنے عظیم الشان جلیل القدر پیغمبر کا یہ حال ہے کہ ایک بیٹا کو بچانے میں ان کو اپنی نبوت بچانے کے لالے پڑ گئے۔ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ بے عقلو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا، قرآن سے پڑھو، خدا کو پہچانو، رسول کو پہچانو، اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی
کو جو ہے معلوم کرو، اس کے بعد بزرگوں کا نام لو، اس کے بعد اولیاء اللہ کا نام لو. یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، آؤ ان پیغمبروں کے حالات سے معلوم کرو. قرآن کریم کے 12ویں سپارے کی یہ سورہ ہود کی 43، 44، 45، 46 ان آیتوں کو جا کے اس کا ترجمہ پڑھو، معلوم کرو کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے آج کی رات ہم عبادت کریں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، سجدہ کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں. سیر بازی کر کے کیا ہوگا جی؟ نہا دھو کے اچھی طرح سے اور ایتر اتر لگا کے سرما لگا کے جی، اگر 2-4 رکعت کہیں پڑھ لیا اور اس کے بعد نکل گئے مسجد سے، اب یہ ہوٹل وہ ہوٹل، اس کے یہاں سر سپاٹا، ساری رات اسی میں گزار دیا. یہ سب رات ہے نہیں، بخشش کی رات ہے. اللہ مغفرت فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتے ہیں مغرب کی اذان ہونے کے بعد سے جی. اور دنوں میں نزول فرماتے ہیں کب؟ آخری شب میں. روزانہ نزول ہوتا ہے خدا کی تجلی کا، لیکن آخری شب میں. اور آج مغرب کے بعد سے فوراً. اور منادی ندا دیتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی پریشان کہ ہم اس کی پریشانی دور کریں جی. اللہ پکارتا ہے، اللہ کا فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. یہ بڑی بابرکت رات ہے. آپ مانگیے اللہ سے، خود بھی مانگیے. مسجد میں آنا کوئی ضروری نہیں ہے، گھر میں مصلی بچھا دو، بیٹی کو بیٹھا دو، بہو کو بیٹھا دو، بیوی کو بیٹھا دو، بچوں کو بیٹھا دو اور سب سے کہو کہ ہاتھ اٹھاؤ، مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگو. یہ بچے جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ سے کہو کہ اللہ میرے ساتھ یہ میرا پورا خاندان ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہو ہے، یہ میری اہلیہ ہے. اللہ سب کا حصہ دے دیجئے، بچوں کو بھی حصہ اس کا دے دیجئے اور اس کی بھی دنیا کو اور دین کو درست کر دیجئے. یہ بچے اور تم اور بیویاں اور گھر کے سارے لوگ جب ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا مانگیں گے، یقیناً اللہ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ تعالیٰ یقیناً مغفرت کا فیصلہ فرما دے. یہ کر کے تو دیکھو. پہلے موم بتی جلاوے کہاں جا رہے ہیں؟ اس پر موم بتی جلا کے ہوگا کیا؟ اگر قبر اندھیری ہے تو 100 پاکٹ جلا دو بتی اوپر سے، کچھ نہیں ہوگا. وہاں ایک روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی ہے. اور اگر وہ قبر روشن ہے تو پھر موم بتی جلانے کا مطلب یہ ہے کہ 12 بجے دن میں کوئی سورج کی طرف موم بتی دکھائے. کہاں سورج اور کہاں موم بتی؟ یہ آفتاب کو چراغ دکھانے کا باعث ہوگا. اگر روشن ہے قبر تو اس کو موم بتی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اندھیری ہے قبر تو لاکھ موم بتی جلا لو، اگر بتی جلا لو وہاں روشنی نہیں ہونے والی. بہرکیف میں اب اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. رمضان کے روزوں کا میں نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے سے رمضان کے سلسلے میں بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق چاہتے ہیں، آپ حضرات سے بھی دعا کی طلب کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں روزہ رکھنا نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے حکموں پر چلنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.